سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار، سابق صدر زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد۔ پاکستان میں اگر ایک قانون ہے تو سب کو جواب دینا پڑے گا، بلاول بھٹو کا بیان۔ کیا اپوزیشن کی اصل پریشانی نیب مقدمات ہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اندلیب عباس سے، رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا سے۔ And a very warm welcome to the show. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے فی الحال پاکستان واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 ستمبر کو پیش ہو کر سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، مگر آج نواز شریف کی جانب سے سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ 10 ستمبر تک سرنڈر کرنا ممکن نہیں۔ ساتھ ہی عدالت سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس شرط کو ختم کر دے۔ کل مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا، لہٰذا میاں نواز شریف پاکستان کیوں آئیں؟ لیٹس واچ خواجہ سعد رفیق۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہی کہا ہے، یہ استدعا کی ہے کہ پہلے بھی آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آ گئے کہ یہاں کون سا انصاف مل رہا ہے بھیا، کہاں انصاف مل رہا ہے؟ اس لیے میاں نواز شریف کیوں واپس آئیں؟ ایک تو وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے اور وہ واپس آئیں تاکہ ایک ناانصافی کا سامنا کریں۔ یہیں سے پہلا سوال تھا تارڑ صاحب، یہ کون سا انصاف نہیں مل رہا؟ یہ کیا ایک دوبارہ ریوزٹ ہے آپ لوگوں کی اس نیریٹو کا جس میں آپ عدلیہ سے مسلسل شکایت کر رہے تھے 2 سال پہلے؟ ہم تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں فریہ صاحبہ، ہم تو بات کرتے ہیں کہ زلفی بخاری کی برٹش ورجن آئلینڈز میں آف شور ویلتھ ہو، آف شور پراپرٹیز ہوں، براڈ بیری، کے ٹیک، بیلا کے نام سے کمپنیز ہوں اور کوئی پوچھے نہ۔ جہانگیر خان ترین صاحب کا شوگر کمیشن رپورٹ میں صفحے اول پہ ان کا نام آئے اور 100 ارب کا ان پہ الزام لگے، 56 کروڑ کی انہوں نے سبسڈی لی ہو اور نیب نوٹس نہ لے۔ عامر کیانی پہ دوائیوں کا سکینڈل بنے، ان کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا جائے۔ آٹا سکینڈل کے اندر کسی کو پوچھا نہ جائے، خسرو بختیار کے اثاثے 100% بڑھ جائیں، اس ملک میں کوئی نہ پوچھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ساری طرفوں کا رخ اپوزیشن کی طرف ہوگا نام پورے ہیں یا کسی اور کا نام بھی ایڈ کرنا چاہیں گے بیچ میں؟ نہیں، میں ابھی تو یہ تو میں نے آپ کو میجر بتایا نا، بلین ٹری سونامی کی آج انکوائری کھولی آئی واچ کے طور پہ، بڑا کچھ ہے، بٹ دیکھیں پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب تک اپوزیشن کا کون رہنما ہے جو اندر نہیں انہوں نے بھیجا، جو تو ہمیں ہماری صفحے چھوڑ کے، یہ بڑا کلیئر ہے، ہماری صفحے چھوڑ کے جو چلے گئے تحریک انصاف میں، اس میں خسرو بختیار بھی شامل ہیں، اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں، ان کو نیب نہیں پوچھے گی۔ نیب نے اندر کیا، حمزہ شہباز شریف صاحب کو 1.25 سال ہو گیا، آپ کی صفوں میں تھے تو تب کرپٹ نہیں تھے یا اب کرپٹ ہیں؟ ان کا تعلق صفوں سے ہے، آپ لوگوں نے بھی تو نہیں پوچھا پھر کسی کو؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں آج پوچھا جانا چاہیے، آپ نے پوچھا تھا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب پہ، میاں نواز شریف صاحب پہ کیا الزامات ہیں؟ اثاثوں کے الزامات ہیں نا جی۔ اثاثوں کے الزامات کا نیکسس کہاں ہے کسی بھی کرپشن کے ساتھ؟ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں، کوئی ایک ٹھیکہ بتا دیں، کہیں پہ کک بیک کمیشن بتا دیں، کہیں پہ بتا دیں سرکاری خزانے میں خرد برد کی گئی ہو۔ یہ سیاسی ٹولز ہیں اور دیکھیے یہ میں نہیں کہتا، یہ بیانیہ ہے، اب آپ یہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ نئی ضرورت نواز شریف صاحب کو آنے کی، یہاں تو انصاف ہی نہیں ہے۔ Is that correct؟ یہی بات ہے۔ میں اے سی اتار دوں گا، میں شاید خاقان کو بند کر دوں گا۔ چند دن پہلے یوٹیوبرز کے ساتھ میٹنگ میں کہا میں شہباز شریف کو بند کرنے جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان بند کرنے کی باتیں کریں گے اور لوگ بند ہوتے جائیں گے تو یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، نہ وہ کوئی خوشی سے گئے ہیں، نہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں، علاج کی غرض سے گئے تھے، علاج کی غرض سے وہاں موجود ہیں، کووڈ آ گیا، ان کا علاج تاخیر کا شکار ہوا۔
ٹھیک ان کی میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہ ڈاکٹرز نے طے کرنا ہے کہ وہ کب فٹ ہوں گے, کب واپس آئیں گے. اس کے قانونی پہلو بھی ہیں, اس کے میڈیکل پہلو بھی ہے, دونوں پہ روشنی ڈالی جا سکتی ہے. مگر اگر وہ واپس فرض کر لیں, وہ واپس آنے کا فیصلہ بھی کر لیں, تو کیا ان کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو, جو میں اے سی اتار دوں گا, میں بند کر دوں گا, میں دوائیاں نہیں جانے دوں گا, تو بادشاہ سلامت ہے نا, کبھی رحم آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. رائٹ. اندلیب عباس صاحبہ, یہ بات پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہی کہ جب انصاف ہی نہیں مل رہا تو پھر کیا ضرورت ہے واپس آنے کی. ابھی عطا تارڑ صاحب نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ ایک نیکسس ہے آپ کی گورنمنٹ کا نیب کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں, جو آج عطا صاحب اور خواجہ سعد رفیق بھی مان گئے, کہ وہ ایک دفعہ بھاگ جائیں, پھر وہ 10 سال باہر رہتے ہیں اور پھر ویٹ کرتے ہیں کہ پھر کوئی NRO ملے, ڈیل ہو, واپس آئیں. تو ہم تو بہت دیر کے, میں تو کتنی دفعہ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ جو سارا ڈرامہ ہے جو ایکسپوز ہو گیا کہ جی میں علاج کرانے جا رہا ہوں, اللہ کے واسطے بھیج دو, میں نے 30 سال میں کوئی ہسپتال نہیں بنایا پاکستان میں جس میں میرا علاج ہو, مجھے باہر لے جاؤ. پھر بیٹی کہہ رہی ہے میں نے بھی جانا ہے. لیکن اگر آپ اجازت دیں, انہوں نے اپنی درخواست میں یہ کہا ہے کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ممکن نہیں کیونکہ وہ علاج کرا رہے ہیں. عدالت پیشی کا حکم ختم کر کے نمائندے کے ذریعے اپیل میں پیش ہونے کا موقع دے. سابق وزیر اعظم کی طبیعت تاحال ناساز ہے, لندن میں کرونا وائرس کی وجہ سے علاج میں تاخیر ہوئی, اسی وجہ سے وہ صحت یاب نہیں ہو سکے. تمام ڈاکٹرز نے سختی سے انہیں مشورہ دیا ہے کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہو جاتا پاکستان سفر نہ کریں, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کا یہاں آنا مہلک ثابت ہو سکتا ہے. اور جو جمع کرائی گئی تمام میڈیکل رپورٹس ہیں, اس میں لکھا گیا درخواست میں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنے سے قاصر ہیں. سو یہ رپورٹ میں خواجہ صاحب نے کہا کہ انصاف نہیں مل رہا, عطا تارڑ صاحب نے اگری کیا, بٹ رپورٹ میں علاج کا ذکر ہے, انصاف کا نہیں ہے. لندن ہے 26 مارچ کو نواز شریف صاحب کو, اب تو خیر کرونا کا انہوں نے بیچ میں ڈال لیا, اس سے پہلے انہوں نے کہا جی آپ کی یہ سرجری آئیں. نواز شریف صاحب نے آگے سے کہا کہ جی مریم میری بیٹی نہیں ہے, میری بیٹی نہیں آئے گی تو میں آپریشن نہیں کراؤں گا. تو یہ تو آن ریکارڈ ہے. تو ان کے سارے جھوٹ خود بخود کھول جاتے ہیں کہ جب ہسپتالوں نے کہا کہ آپ آئیں علاج کریں, آپ داخل ہو, انہوں نے کہا جی میں تو اپنی بیٹی کے بغیر کروانا ہی نہیں ہے. تو بیٹی نے بھی لکھا کہ میں نے ابا کے بغیر نہیں رہنا. فادر انہوں نے کہہ دیا ہوگا, ایز اے فادر وہ تو ان کے آپس کی سینٹیمنٹس ہیں, لیکن یہاں پر معاملہ عدالتی. پوچھا کیا, یہ کہا جی مریم کے بغیر نہیں کرائیں گے. بھائی مریم کے بغیر کیسے نہیں کرائیں گے, ان کی ایک بیٹی وہاں ہے, 2 بیٹے وہاں ہیں, سارا خاندان وہاں ہے, پوری جس کو کہتے ہیں کلین وہاں ہے. تو اب ہر دفعہ ایک نیا ہوگا. اشتہاری تو وہ قرار دے دیے گئے, وہ اشتہاری قرار دے دیے گئے ہیں. اور ان کو اگر تھوڑا دیکھیں, یہ وہ ہیں, یہ ایک واقعی جب نواز شریف شہباز شریف کہتے ہیں نا کہ میں 1 پیسے کی 1 روپے کی اگر کرپشن ہو, صحیح کہتے ہیں. بھئی 1 روپے کی تو کرپشن نہیں کی انہوں نے. اگر آپ وہ فلیٹس دیکھیں جہاں رہ رہے ہیں, 93 سے رہ رہے ہیں, جو کہ خواجہ آصف اور اس کی ساری ویڈیوز بھی آپ نے دکھائی ہوئی ہیں, اس کے لیے صرف کرپشن نواز شریف صاحب نے کی ہے, صرف نون لیگ نے کی ہے, باقی کسی نے نہیں کی. ڈاکیومنٹ پیش نہیں کر سکے آج تک. ان کے اربوں روپے کے جس فلیٹ میں وہ رہ رہے ہیں, ایک ڈاکیومنٹ پیش نہیں کر سکے. اوکے, اگر اجازت دیں, ہمارے ساتھ رضا صاحب بھی موجود ہیں, اور آج یہ بات کہی ہے پیپلز پارٹی کہ انصاف سب کے لیے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہی بات جو کہ ابھی اندلیب عباس صاحبہ, جو کہ ابھی عطا تارڑ صاحب نے بھی کی ہے. We will go in details right after break. اینڈ ویلکم بیک. نیب مقدمات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے یقیناً مشکلات بڑھا رہے ہیں. آج احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا, جبکہ اسی کیس میں سابق صدر زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کر دی. اس کیس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف پر غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام ہے. اس ریفرنس میں اومنی گروپ
گروپ کے سربراہ خواجہ انور مجید اور خواجہ عبدالغنی مجید کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لیٹس واچ کہ اگر آپ عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ پہ کرپشن کیسز آ جاتے ہیں، الزامات آ جاتے ہیں، تو باپ بیٹی سمیت لندن جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنک انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ لوگ دوسری جماعت کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک خاص محبت ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ یہ ایک نہیں دو پاکستان کا قانون ثابت ہو جاتا ہے۔ شرن رضا صاحبہ، یہی بات نون لیگ بھی کر رہی ہے، اب آپ بھی کر رہے ہیں، کیا یہ موقف اکٹھا ہے دونوں کا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف سب کے لیے نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کو ہٹائیں اور کسی نیوٹرل اینالسٹ سے جو ہے اس پہ انالیسس لے لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اور اب تو یہ ہر شخص کہتا ہے، اور وہ انالسٹ جو کہ کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کیا کیا کہتے ہیں وہ آپ دکھا سکتی ہیں ان کے کلپس کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ ہم کیا تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں، ایک دفعہ بی ایم ڈبلیو کا کیس بھی آصف علی زرداری صاحب پہ بنا تھا اور اب یہ چیزیں بنی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان کا سامنا کورٹ میں ہی کریں گے۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، نہ قید سے نہ عدالتوں سے۔ گھبرائیں وہ جن کی کارکردگی پہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ 0/0۔ گھبرائیں وہ لوگ جن کے حکومت ہوتے ہوئے آپس میں جو ہے وہ ایک نواز شریف صاحب پر باہر بھجوانے پہ اپنے منسٹرز کو برا کہا جا رہا ہے، لیب اٹینڈنٹس کو برا کہا جا رہا ہے، لیب انالسٹ کو برا کہا جا رہا ہے، اپنی بے بسی پہ بال نوچتے ہوئے وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ ان کو گھبرانا چاہیے۔ گھبرائیں وہ جن کے دور میں نہ جنگ تھی نہ کچھ تھی لیکن جی ڈی پی مائنس ہو گئی۔ گھبرائیں وہ کہ جن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم دو چیزیں نہیں کنٹرول کر سکے، ایک بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسرا ہمارا میڈیا کنٹرول۔ یہ غلط تھا، غلط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت پہ آپ نے قدغن لگا دیا۔ اگر آپ میڈیا کنٹرول کا خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہی، یہ جو ہے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف یہ ہے کہ چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہو اور اب تو شبلی فراز بھی، اور سب جو ہے نا الفاظ لاتے رہیں، برا کہتے رہیں کہ چور ڈاکو یہ وہ، کام کچھ نہیں ہے، کوئی دکھانے کے لیے چیز نہیں ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ پنجاب کی گورننس نظر آ رہی ہے، چھٹا آئی جی، اس کی وجوہات جو نظر آ رہا ہے وہ یہ سب نظر آ رہا ہے کہ کسی کے مال پہ جاؤ، اس دیکھ کا ڈھکن اٹھا لو، کسی کی تختی پہ تختی لگا دو، بس یہ گزر اوقات ہے۔ رائٹ، سو عطا صاحب، کہ نواز شریف صاحب کو جو اشتہاری قرار دی گئے، یہ سیاسی طور پہ ڈیمیجنگ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے؟ کیونکہ آپ تو یہ موقف رکھے ہوئے ہیں کہ مسلسل کہ ہم تو سب کو چھوڑ کر آئے اور آئے بھی، لیکن اب اگر آج خواجہ صادفی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے یا انصاف نہیں ہو رہا، آج اشتہاری قرار دے دیے گئے، تو یہ آپ کی سیاست کے لیے کرامت ہے یا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں، نقصان دہ تب ہوتا اگر ہم نے اپنے کسی مذہبی کزن کے ساتھ مل کے پی ٹی وی پہ حملہ کر کے توڑ پھوڑ کر کے لوگوں کو زخمی کر کے اس کے بعد اشتہاری ہوئے ہوتے اور عدالت میں پیش نہ ہوئے ہوتے۔ یہ تب ہوتا کہ اگر ڈیفیمیشن کا سوٹ جب پاناما میں 10 ارب روپے کا الزام لگایا شہباز شریف صاحب پہ، اور اس ڈیفیمیشن کے سوٹ میں 36 ایڈجرنمنٹس لے کے ہر دفعہ کوئی نیا بہانہ کر کے عدالت سے بھاگے ہوتے، تو پھر یہ شرمناک بھی ہوتا، افسوسناک بھی ہوتا، اور ہمیں اس پہ سیاسی جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا۔ بٹ یہ اگر اربوں روپے کی جائیداد اور اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات سے ایک گاڑی کے اوپر معاملہ آ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ سنجیدہ بات نہیں ہے، اور یہ احتساب کا کھوکھلا نعرہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور نیب کے پروسیکیوٹر کا آج جو توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت میں بیان تھا،
ان کو تو چاہیے یہ پی ٹی آئی کے بیج لگا کے جایا کریں نیب کے پروسیکیوٹر. یہ جب نعیم بخاری صاحب سپریم کورٹ میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں تو یہ نیچے بھی ساروں کو بیجز دے دیں, کارڈ ایشو کر دیں, پی ٹی آئی اور نیب لکھا اس پہ, اور یہ لوگ وہاں پہ کورٹس میں جایا کریں اور بتایا کریں کہ جی ہم پی ٹی آئی اور نیب دونوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پروسیکیوٹر کا کیا کام ہے کہ قانون سے ہٹ کے وہ سیاسی بیان دے. دوسرا, اندلیب صاحبہ نے یہاں پہ جھوٹ اور پتہ نہیں کیا کیا جو کہانی گھڑی, تو میں ذرا تھوڑی سی ان کی بھی صرف نالج کے لیے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے فلیٹ بیچے تھے, قرضہ تھا, 300 کنال بنی گالا کے فلیٹ بیچ کے خریدے. فلیٹ بیچنے کے بعد ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ فلیٹ نہیں تھے, مجھے بیوی نے گفٹ کیے ہیں, یہ اس کی پاور آف اٹرنی ہے. وہ فلیٹ تھے مگر فلیٹ قرضے پہ تھے, ان پہ مارگیج تھا. اس کے بعد جو نیازی سروسز لمیٹڈ جو آف شور کمپنی ہے, عدالت میں ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم اس کے بینیفیشل اونر ہیں. اب یہ نا بڑی ٹیکنیکل بات ہے. عدالت میں گئے, کہا کہ نیازی سروسز لمیٹڈ کا میں بینیفیشل اونر ہوں. آگے سے انہیں کہا گیا کہ نہیں وہ آپ تو دیکھیں نہ سی ای او ہیں نہ ڈائریکٹر ہیں, اور ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ باہر اور بڑے کلائنٹ بیٹھے ہیں, اگر مجھے حکم کریں گی تو میں پورے شجرہ نسب جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کا بتا سکتا ہوں. آگے چلیے, کرپشن کی بات کیجئے. 1 روپیہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کرپشن ہے نہیں. میاں نواز شریف پہ 3 ریفرنس بنے, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا, فلیگ شپ میں بری. اس کے بعد آ جائیں العزیزیہ, وہ اپیل پینڈنگ, ارشد ملک کی ویڈیو سامنے آ گئی. لیکن بری بھی تو انہوں نے کیا ہے, یہ بھی تو حقیقت ہے جس نے میں عرض کرتا ہوں جو کنٹروورشل ہے. نہیں, نیب نے تو بری نہیں کیا, نیب نے تو بری لیکن کیسز کی بات نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, یہ 3 کیس ہے نا. میں خدا نہ نہیں, میں اب ارشد ملک کی میں بات کرتا ہوں. وہ ایک العزیزیہ میں انہوں نے وہ ویڈیو سامنے آ گئی, وہ فیصلہ کنٹروورشل ہو گیا. نمبر 3 ایون فیلڈ ریفرنس, اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطل کی, سپریم کورٹ تک سزا معطلی بحال رہی. انہوں نے نیب کے کانڈکٹ پہ, نیب کے آرگیومنٹس پہ یہ کامنٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیس ان کا ویک ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ کہاں ہے کرپشن اور کہاں ہے لوٹ کھسوٹ کا کہیں پیسہ, یا کہاں ہے نیکسس. تینوں کیسز میں میں نے آپ کو فیکٹس بیان کر دیے ہیں. تو اپنی باری آتی ہے تو پھر یہ بہانہ وہ بہانہ, اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی بلیک میلنگ, پھر اور 100 چیزیں ہیں جو یہ کرتے ہیں. اپنے لوگوں کو این آر او دے کے تحفظ دیا ہے, جہانگیر ترین کو جہاز پہ بٹھا کے شاہانہ پروٹوکول دے کے باہر بھگا دیا, اور اب یہاں پہ احتساب کرتے رہیں, جھوٹ کرتے رہیں. یہ اب آپ کی پرفارمنس تو ہے نہیں. اندیب صاحب جو ابھی عطار صاحب نے کہا ہے یا شہرزہ صاحبہ نے کہا ہے, آپ اس پہ گھنٹوں بیٹھ کے بحث کر لیں, لیکن اب یہ مسلسل شکایت آ رہی ہے. آج شوگر سبسڈی سکینڈل, خیبر پختونخوا بلین ٹری سونامی سمیت 12 کرپشن کیسز کی انکوائری کی منظوری دی گئی ہے. کیا آپ لٹمس ٹیسٹ بنائیں گے ان کو کہ جو تمام باتیں ہیں یہ پھر آپ اس کا جواب نظر آئے ایکشن سے؟ Is that possible? یہ سب بات یہ فریا کہ ہم تو 4 دفعہ نہیں آئے نا. مطلب یہ لوگ اگر کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں جو کرپٹ ہیں, تو یہ تو ان کے ساتھ 20 سال رہے ہیں. ہم تو ابھی 2 سال ہوئے ہیں, یہ تو 4 دفعہ آئے, پھر صوبے میں 6 دفعہ آئے. لیکن خیبر پختونخوا میں تو دوسری دفعہ آئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ تو 2 چیزیں کہہ رہے ہیں نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے ساتھ تھے اور یہ کرپٹ تھے, لیکن چونکہ ہم سارے کرپٹ تھے ہم نے ان کو نہیں پکڑا. یا یہ کہہ رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جب ہمارے ساتھ تھے تو وہ بالکل آنیسٹ تھے, اب آ کے انہوں نے کرپشن شروع کر دی ہے. تو وہ بڑا مشکل ہے کہ 2 سال کے اندر آپ جو ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے نا کہ آج تک یہ 4 5 5 6 باریاں جتنی بھی لیتے رہے ہیں, ایک سٹنگ وزیر کو نہیں پکڑا. یہ جو کیسز ہیں جن کے اوپر یہ چیخ رہے ہیں, یہ کیس نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب پہ کیا ہوا ہے. زرداری صاحب نے ان پہ کیسز کیے, انہوں نے آپس میں کیسز کیے. یہ وہ نیب ہے جو کہ انہوں نے جس کا ہیڈ چوز کیا وہ وہی ہے. ہم نے تو آگے اپنا بندہ کوئی نہیں رکھا. اس کے نیچے جو سارے بندے ہیں چپڑاسی ہیں وہ بھی انہوں نے چوز کیے ہوئے. یہ جو نیب ہے جو کہ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سخت ہے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, کیسے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب انسان
वेलकम बैक। अंदलीप अब्बास साहिबा, बात मुकम्मल कर लें, शहरज़ा साहिबा की तरफ मैं फिर आती हूँ, लेकिन जब तक कुछ मामलात हैं जिनमें ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी हो बल्कि होती हुई नज़र आए, फिर आप कह सकते हैं ऑपोजिशन से कि आप ये मुतालबा ना करें कि अक्रॉस द बोर्ड हो। ये आपको जो सबसे वो ये है कि कोई सिटिंग वजीर शायद ही कभी रिमूव हुआ हो और उस पर कोई मुकदमा हुआ हो जो फॉलो अप हुआ हो इतने साल। हमारे यहाँ आपने देखा अलीम खान साहब सिद्दीन, बहुत से और नाम है, और वो भी जेल में गए, नैब की जेल में गए, जेल में रहे, उसके बाद जैसे पहले मिली है वो भी पहले मिली है। आप देखिए सबने जिन पे केसेस थे रिजाइन किया। आपके पास I don't know, अंदलीप साहिबा आपको शायद आवाज नहीं आ रही, वो थोड़ा सा हंस रहे हैं अंदलीप साहिबा, आदतार साहब और मैं बात अब ये मोहब्बतें प्रोग्राम में कि माशाल्लाह हंस के कितनी अब इनके हंसने खेलने के दिन है तो जरूर हंसना चाहिए। मैं तो पहले ही मुस्कुराती हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर हैप्पी। अल्लाह करे, बिकॉज देखें अल्लाह करे हमारे हंसने खेलने के दिन है। ये मिलके 15 और पार्टियों से फिर भी मूवमेंट नहीं कर सके, मतलब रेंट क्राउड के साथ मूवमेंट नहीं कर सके, तो बेचारे खिसियानी हंसी नहीं हंसेंगे तो और क्या करेंगे। अब इनका यही हाल होना है कि दुनिया भी इन पे हंस रही है। आप कहाँ चाहते हैं, कहाँ हैं? चैलेंज दें, कहाँ चाहते हैं हम आ जाते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। चैलेंज हो गए, कहाँ बुला रही हैं आप अंदलीप अब्बास साहिबा, कहाँ लेकर आए मूवमेंट? ये इस वक्त कोई एक केस का मुझे बताए। अभी इन्होंने कहा कि एक गाड़ी से क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी पे उनको ले गए नैब पे। भाई गाड़ी की कीमत अगर लाखों में है या मैं कहती हूँ हजारों में भी है, अगर एक पैसा भी इन्होंने अवाम का लूट के अपने जिम्मे लगाया हुआ है तो तब भी पकड़ना चाहिए। अब इनका कॉन्सेप्ट देखे ना कि जी अगर हमने फ्लैट ले लिए हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ये वो फ्लैट है जिसपे ये गए सुप्रीम कोर्ट पे, इमरान खान साहब ने 60 डॉक्यूमेंट दिए आज से 30 साल पहले भी, और वो सादिक अमीन सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक डॉक्यूमेंट पे। अगर ये बैठ के यहाँ सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नवाज शरीफ बड़ी देर से शहरज़ा साहिबा बात करना चाह रही है जी। ठीक, धज्जियां उड़ गई और उसके अलावा अभी वो बनाते हुए उन्हीं फ्लैटों में बैठे हुए हैं, दूसरों का पैसा लूट के। नहीं आना उन्होंने। अगर इनका दिल भर जाए तो आप मुझे दे दें शुगर सब्सिडी स्कैंडल बात करने का मौका। जी शहरज़ा साहिबा, ये अंदलीप साहिबा का जवाब ये है कि ये वो हुकूमत है जिसको चपरासी नहीं बनाना चाहती थी, वो मुस्तकिल वजीर है। जो बहुत बड़ा डाकू था वो इनका स्पीकर है, जो कातिल थे वो नफीस हैं, फिर भी डिलीवरी जीरो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और जो ये तो इनकी बात हो गई, हमें जो बात कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि कोई सिटिंग मिनिस्टर जो आपके इस वक्त आज़म सवाती है ना, वो उस वक्त नून लीग में थे और उन्होंने कुरान पे हलफ लिया था हज करप्शन पे, और हमारा दौर था और हमारा बहुत अच्छा नेक आदमी हज मिनिस्टर, उसको हमने जेल में डाल दिया था और फिर वो हमारी हुकूमत जाने के बाद रिलीज हुआ। आप कहती हैं कि ये दोनों यूं कर रहे थे जी। इन्हीं के ज़माने में डॉक्टर आसिम जो हैं वो गिरफ्तार हुए और सबने देखा, इन्हीं के ज़माने में शर्जील साहब गिरफ्तार हुए। ये थी हमारी इनसे अंडरस्टैंडिंग। और वो सही गिरफ्तार हुए थे या गलत हुए थे वो तो अब अदालत डिसाइड करेगी। नून लीग के ज़माने में गलत काम देखिए वो अब नैब में केस है, वो डिसाइड करेगी। फरिया साहिबा, मेरी ख्वाहिश है कि जितनी देर आप इनकी बात में नहीं बोली, मेरी में भी मुझे भी टाइम दे दे। अब ये बात कर रही है कि हमारे यहाँ ये होगा, आपके यहाँ जो हुआ तो वो आज़म सवाती साहब जो गए थे इनके खिलाफ, हामिद सईद काज़मी के खिलाफ, वो कुरान पे हलफ उन्होंने लिया था। 4 साल ना कोर्ट ने बुलाया ना वो गए। जब केस चला हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारा वजीर जो है वो बरी हो गया। आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपके यहाँ एक मिनिस्टर जो है वो गैस के ज़्यादा इजाफी बिल जो है वो भेज देता है और फिर कहा जाता है, एक मिनिस्टर बेचारी कहती है जो कि कुर्बान हो गई,
کہ یہ جو ہے وہ حالانکہ اس نے بڑی کوشش کی, بڑی زباندانی کی کہ خوش ہو جائے حکومت, لیکن نہیں ہوا, وہ بیچاری چلی گئی. اس پہ بھی نشان ہے, اس پہ بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پہ جو ہے وہ کرپشن کا انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, لیکن یہ چپ ہیں کیونکہ اب کیا کریں, ایک ٹیشو ہے ابھی, وہ اس میں جان ہے, یہ نہ ہو کہ وہ پلٹ جائے. تو وہ جو زیادہ بل کی بات تھی اس منسٹر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا, اس کو جو ہے ہوا بازی دے دی. اس نے ایسی ہوا بازی کا بیان دیا کہ پوری پی آئی اے کا بھٹا بیٹھ گیا اور سارے جو ہیں آپ کے پائلٹس وہ نظر آ گئے سب کو. دوسری بات جو ہے ان کی دواؤں کی قیمت انہوں نے 400% بڑھا دی, کچھ دواؤں کی کچھ کی 200%. ان کو انہوں نے یہ نام دیا کہ ان کو ایک پارٹی میں بڑا عہدہ دے دیا. پھر چینی مافیا, آٹا مافیا دائیں بائیں بیٹھے رہے اور یہ ہوتا رہا کہ وزیر اعظم خود کرپٹ نہیں لیکن سائیڈ میں ڈاکو ہیں. پھر یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اسحاق ڈار کو باہر بھیج دیا, یہ کر دیا, تو یہ ٹکر کے نکلے, انہوں نے کہا ہم ترین کو بھیجیں گے. پھر یہ ہمیں جو ہے تانا دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی حکومتیں کی, 7 سال سے تو ان کی بھی 7 سال سے ان کی حکومت ہے. 16 یونیورسٹیز جو ہے کے پی میں, اس میں وی سی نہیں ہے. اس سے پہلے اسکولز کی رپورٹ آ چکی کہ کس میں بچے ہیں کس میں نہیں ہیں, کسی میں ہے ہی نہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا رپورٹ پیش کی. پھر ان کے جو پی ایم اے کے سیکٹری جنرل تھے پشاور کے, وہ جو تھے وہ سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تھر نہیں ہے, لیکن پشاور میں روزانہ 22 بچے اور ایک عورت مرتی ہے. یہ ہماری باتیں کرنے میں فرصت نہیں ہے. بھائی اپنے کیڑے جھاڑو, ہمارے کیڑوں میں نہیں جاؤ, اپنے کیڑے جھاڑو. عطا طاہر صاحب, نواز شریف صاحب اگر یہ موقف ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہو رہا تو پھر کیا علاج کروا کے بھی نہیں آئیں گے نواز شریف صاحب؟ دیکھیے, ہم نے نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کی تھی. اگر ہم عدالتوں کا پورے طریقے سے احترام کرتے ہیں اور عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہی واپس آئے تھے, ہمارا لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس پینڈنگ ہے, اس میں ایک انڈرٹیکنگ ہے کہ جب ڈاکٹرز ہمیں فٹ ڈکلیئر کریں گے اور ہم صحت یاب ہوں گے ہم واپس آ جائیں گے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم میرٹس پہ بحث کریں گے. ہمارا کیس جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سٹرونگ ہے آن میرٹس, ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہے, ہم میرٹس کے اوپر بحث کریں گے اور یہ بھی پروف کریں گے کہ سی آر پی سی کے تحت وکیل کے ذریعے بھی اپیل میں بحث کروائی جا سکتی ہے, ملزم یا مجرم کا وہاں ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں اینڈ وی باؤ ڈاؤن بیفور دا کورٹس, اینڈ ہمیشہ ہم نے کورٹس کی رسپیکٹ کی ہے. اور یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کی جب میں بات کر رہا تھا وہ بالکل آئی اسٹینڈ بائی اٹ. اور ابھی بھی یہ جو بات کر رہی تھی کہ ہمارے لوگوں کو ہٹایا گیا, جس پہ الزام لگتا ہے اس کی پروموشن ہو جاتی ہے. عامر کیانی کی پروموشن ہوئی, خسرو بختیار کی پروموشن ہوئی. ادھر 2 چیزیں ہیں, جس چیز کا یہ نوٹس لیں اس کی قیمت آسمان پہ چلی جاتی ہے. چینی کا نوٹس لیا, قیمت 110 روپے. ٹماٹر ان کے بقول 17 روپے یا پتہ نہیں کتنا یہ بیچ رہے تھے. آپ آج پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے فگرز نکالیں, جو قیمتیں ہیں اشیاء خورد و نوش کی, غریب آدمی پتہ نہیں زندہ کیسے ہے ان کے راج میں. ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ تو ہر چیز کھا گئے ہیں. میڈیا ہاؤسز بھی بند کروا کے رہیں گے. آپ کے جتنے میڈیا ہاؤسز نے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے ان کی پالیسیز کی وجہ سے. آپ باقی چلے جائیں, 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے آئے تھے, گھر بھی چھین لیے ہیں, نوکریاں بھی چھین لی ہیں. اور چینی کا نوٹس لیں تو وہ 110 روپے, وزیروں کا نوٹس لیں تو ان کی پروموشنیں. تو یہ ایسے ہی چلے گا, ان کی پرائورٹیز کلیئر نہیں ہے. سرکس ہے, کوئی 1 پہیے والی سائیکل چلا رہا ہے, کوئی منہ سے آگ نکال رہا ہے, کوئی بھوت رکھ رہا ہے, کوئی موسم کی بات کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے زلزلے تب آتے ہیں جب تبدیلی آئے. تو یہ ایسے ہی چلنا ہے. Right, we'll take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. دلیپ عباس صاحبہ, ابھی آپ نے کہا کہ ہم فوراً ایکشن لیتے ہیں منسٹرز کے خلاف بھی, جس پہ دونوں پارٹیز کے ریپرزینٹیوز نے کویشچن کیا ہے کہ کس وزیر کو آپ سمجھتی ہیں کہ کرپشن کے الزام پہ ہٹایا ہے آپ لوگوں نے؟ میں پہلے بھی یہ بڑی کلیئرلی ان کو بتا چکی ہوں, جن وزیروں کا یہ نام لیتے ہیں اور جو ان کا وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی کرپشن کے کیسز تھے, جو بھی یہ بات کرتے ہیں, یہ تو وہ تب کی بات کرتے ہیں جب وہ وزیر ان کے ساتھ تھے اور تب انہوں نے شوگر ملیں بنائی یا جو بھی ان کے اثاثے تھے. تو میں ہمیشہ یہی پوچھتی ہوں کہ یہ کیس تو جو آپ مینشن کر رہے ہیں یہ تو تب کا تھا جب وہ آپ کے وزیر تھے.
तो जब वो आपके वजीर थे और ये तब का करप्शन केस है तो 20 साल आपने क्यों नहीं पकड़ा? नंबर 1। नंबर 2, अभी जो केस चल रहा है शुगर इंक्वायरी का, वो हम नहीं पकड़ते, शुगर नैब इंक्वायरी पकड़ता का, है, हुकूमत नहीं पकड़ती। वो यही तो आप मान गई हैं। बात नहीं की, मैं सही कर सकती थी, मैं सही कर रहा हूँ, बीच में बात आपको बता रहा हूँ नैब पकड़ती है, हुकूमतें नहीं पकड़ती होती। मैं बीच नहीं आप करें, आप करें मेरी बहन, मैं सिर्फ कह रहा हूं नैब पकड़ती है, मगर आप उन्हें कह रहे हैं कि नैब के साथ नेक्सस है। जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं टोका। क्यों ये बीच में बोल रहे हैं? कोई डिसेंसी होती है कि इन्होंने इतना कुछ कहा, मैं चुप कर गई। और ओके, आप बात मुकम्मल कर लें, बात ठीक है, अभी उन्हें बात मुकम्मल कर लेने देता है सब। करें, मैं तस्वीर कर रहा हूं, थोड़ा टाइम है हमारे पास। जी अंदरीब साहिबा, कि हम सारा वक्त कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, मुकमुका हैं, इनकी आपस में मोहब्बतें देखना, 15 पार्टीज जमा होके एक बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हमारे अब जो शुगर इंक्वायरी हो रही है वो उसके अंदर जिसका भी नाम है, FBR, FIA, सबके पास सबके नाम गए हुए, जिसका नाम पे जो जितनी अमाउंट लगेगी